ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 18۔ محب آفس جانے سے پہلے اس وقت فلک کے گھر میں موجود تھے، جبکہ اس کی ماں کتنی ہی دیر حیرانی سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، جو آج پورے 3 ماہ بعد واپس گھر لوٹی تھی، وہ بھی کس انداز میں۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہ اکیلی تھی اور اپنی بیٹی کی کاستانی پر انہیں رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ اٹک اٹک کر بمشکل الفاظ مکمل کر سکی تھی۔ محب اس تمام قصے میں خاموش تھا۔ تم نے نکاح کر لیا فلک؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کر لیا؟ کیا تمہارے نزدیک ماں کے کہے کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ وہ حیران تھی یا پریشان، اس بات کا اندازہ انہیں خود بھی نہیں ہو سکا تھا۔ امی پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ میں وہ لب دانتوں تلے دبائے صفائی پیش کرنے لگی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا وہ شاندار شخص ماں بیٹی کو بحث و مباحثہ میں مصروف دیکھ کلائی پر بدی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 20 منٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ بس حیران در حیران ہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ فلک، میں تمہاری شادی کو نہیں مانتی۔ محب کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ دیکھیں، فلک نے اور میں نے کچھ ماہ قبل ہی مسجد میں نکاح کیا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں جو فی الحال میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ خیر، آج فلک کو آپ سے ملوانے لانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ یہ اب میری بیوی ہیں، اور بہت جلد یہ میرے ساتھ میری فیملی میں یعنی امریکہ شفٹ ہو جائیں گی۔ باقی رہا آپ کا فائنینشیل پرابلم، تو جیسے ابھی چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محب فلک کو ہاتھ پکڑ کر خاموش کرواتا متوازن لہجے میں گویا ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ ماما پلیز بے فکر ہو جائے، محب بہت اچھے ہیں۔ فلک نے اپنی ماں کو مطمئن کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ آئی تھنک فلک وی ہیو ٹو گو، ہم یہاں بہت ٹائم دے چکے، اٹس انف۔ وہ ایک دم ہی کھردرے لہجے میں گویا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فلک بھی ہڑبڑا کر نشیز چھوڑ گئی۔ ماما میں چلتی ہوں، میں بعد میں ضرور آؤں گی، وہ نرمی سے بولتی ان کے گلے سے لگی تھی، جبکہ وہ ہنوز خاموش تھی۔ محب کی پرسنالٹی کا روب و دبدبا تھا کہ ان کے الفاظ و حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے، جو اتنی بڑی گاڑی میں 4 گارڈز کی ہمراہی میں وہاں آیا تھا۔ واٹ المیرا بیبی، آر یو کریزی؟ سیریسلی تم اپنے پیرنٹس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر پاکستان جا رہی ہو؟ ایڈم کو جب اس نے بتایا تو اس سے شدید ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں ایڈم؟ ماما بابا مجھے ساتھ لیے بغیر جانے کو راضی ہی نہیں ہیں، اس نے ناگواری سے کہا تو ایڈم کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آئی ٹولڈ یو، یہ سب ایک پلاننگ ہے المیرا۔ تمہارے پیرنٹس تمہیں پاکستان ساتھ لے جا کر وہاں تمہاری شادی کر دیں گے، یاد رکھنا میری بات۔ وہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ المیرا کو دھڑکا سا لگا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، بیکاز مام از آلویز ود می، وہ کبھی میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں ہونے دے گی۔ المیرا کو ذرا دلاسا تھا کیونکہ ساتھ اس کی ماں بھی تو جا رہی تھی۔ او گاڈ، تم سمجھ نہیں رہی ہو بیبی، تم نہیں جانتی کہ مسلمز بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں، کہ وہاں لے جا کر تمہیں کسی پاگل شخص سے باندھ دیں گے۔ وہ ناگواری سے زہر اگل رہا تھا۔ ویٹ، واٹ ایڈم؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ یو آر مسلم ٹو، سو وائی آر یو سو نیگیٹو؟ المیرا نے اس بار حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ بیبی، آئی بورن ان مسلم فیملی، آئی بلانگ ٹو پاکستان، بٹ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اسلام سنس لاسٹ 15 years، آئی ایم سیکولر۔ المیرا کا منہ حیرت کی زیادتی کے باعث کھل گیا تھا۔ واٹ؟ آفٹر 2 months آف بینگ آن ریلیشن شپ، وائی ڈڈ یو ہائڈ دس؟ المیرا کا دماغ گھوما تھا، وہ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کر چکی تھی اور وہ اب تک اس سے اپنی شناخت چھپائے ہوئے تھا۔ اوہ کم آن المیرا بیبی، ڈونٹ بی ریڈیکولس، ایوری ون نوز اباؤٹ می، تو اتنا انجان کیوں بن رہی ہو؟ المیرا نے سرخ چہرے سے ان کی جانب دیکھا تھا، جو ایبرو اٹھائے اسے کمر سے تھام کر قریب کر گیا۔ کیوں؟ یہ جان کر کیا تمہاری محبت میرے لیے کم ہو جائے گی بیبی؟ وہ معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ المیرا نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح لمبے بالوں کو پونی میں قید کیے سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ جسم پر بنے انگرٹ ٹیٹوز اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے، اور سب سے خوبصورت ٹیٹو تو وہ اس کے بازو پر بنا پھنکارتا ہوا سانپ تھا۔ ایسا نہیں ہے، بٹ اگر بابا کو پتہ چلا تو وہ پھر ہمارے لیے ایگری نہیں کریں گے۔ اس کے چوڑی پیشانی پر پڑی شکنیں انگلی کی مدد سے دور کرتی وہ ذرا اداس لہجے میں بولی، اوہ کم آن، فارگیٹ اٹ۔ سو تم کنفرم کل کی فلائٹ سے پاکستان جا رہی ہو، رائٹ؟ وہ 40 سال کا بھرپور مرد تھا، جبکہ وہ 18 سال کی معصوم لڑکی جو اس کے جھانسے میں پھنسی اپنی عزت تک گنوا بیٹھی تھی۔ یس بٹ ڈونٹ وری ڈارلنگ، ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ وہ ہولے سے مسکراتا اس کے چہرے پر بے باک لمس چھوڑتا مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ المیرا بھی سب کچھ بھولتی، بس ساتھ میں جی رہی تھی۔
وہ اس وقت سب کچھ بھلا چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ فیاض صاحب المیرا اور سمن کی ہمراہی میں پاکستان پہنچ گئے تھے۔ وہ اس وقت کوئٹہ شہر میں اپنے بھائی کے گھر میں موجود تھے۔ سن کی تدفین ہوئے آج 6 دن ہونے کو آیا تھا۔ انہوں نے ان کی بڑی خاطی تواضع کی تھی، جبکہ المیرا کو تو یہاں کے ماحول سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر میں سبھی رشتہ دار آئے ہوئے تھے جو المیرا کو عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ نہ صرف گھور رہے تھے بلکہ اس کی اور اس کی ماں کی ڈریسنگ کو لے کر عجیب و غریب باتیں بھی بنا رہے تھے، جبکہ وہ شلوار سوٹ پہنی ہوئی تھی، ہاں بس دوپٹہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے دوپٹہ لینے کی عادت تھی۔ لیکن اس میں کون سا اتنی بڑی بات تھی؟ یا پھر وہ عجوبہ لگ رہی تھی کہ ان کے سارے کزنز ہی دیکھ عجیب بیہیو کر رہے تھے؟ المیرا وہ اپنی کمرے میں بیزار سے بیٹھی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی جب اس کی ماں پکارتی ہوئی آئی تھی، یس مام۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ گھر میں قرآن خوانی وغیرہ ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو، تمہارے بابا کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ بیٹھو، کمرے سے باہر نکلو، اور ہاں کوئی ہلکے رنگ کا سوٹ پہن لو اور سر پر دوپٹہ بھی لے لینا۔ تمہارے باپ کی فیملی کے سارے ہی لوگ بڑے دقیانوسی ہیں۔ سمن خود بھی اس وقت ہلکے آسمانی رنگ جوڑے میں انسانوں والے حلقے میں موجود تھی۔ اف، مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا ان نمونی لڑکیوں کے ساتھ ماں، دیکھتی ایسی نظروں سے ہیں جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ دوسری، انہیں اپنے بابا، ابا، چچا جو بھی مرا ہے ان کے مر جانے کے غم سے زیادہ ہمارے اتنے سالوں تک پاکستان نہ آنے کی وجہ جاننے میں دلچسپی ہے۔ میں وہاں کیسے رہتی ہوں، کیا کرتی ہوں، سب جاننا ہے انہیں۔ اینڈ سوری، میں کسی کو بھی اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ ذرا ناگواری لہجے میں بولی، اوکے اوکے بیبی ریلیکس، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم تمہارے باپ کے گھر کراچی چلے جائیں گے۔ سمن نے بیٹی کو پرسکون کرنا چاہا، اوکے، بٹ پھر وہاں سے سیدھا امریکہ، میں مزید یہاں اسٹے نہیں کر سکتی۔ اس نے منہ بنایا، اوکے ہنی ریلیکس۔ وہ سمجھا رہی تھی جبکہ وہ چاروں نہ چار اپنا ڈریس اٹھا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ گرینڈ پا کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ آفس سے واپس آتا، فریش ہونے کے بعد سیدھا سراج صاحب کے روم میں آتا، سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا جو تیاری میں مگن تھے۔ بیٹا بتایا تو تھا ایک دوست کے پوتے اور پوتی کی شادی ہے، تو بس وہی میں تو چاہ رہا تھا کہ فلک اور آپ ہی میرے ساتھ ہی چلتے تو سب سے میل ملاقات ہو جاتی۔ سراج صاحب نے صوفے پر نشست سنبھالتے کہا، سوری گرینڈ پا، میں اور فلک تو نہیں جا سکیں گے۔ آپ کو معلوم تو ہے میں جلد از جلد یہاں سب کچھ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر یہاں میری غیر موجودگی میں کوئی میس نہ پھیلے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا تو سراج صاحب نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ بہو کہاں ہیں؟ صبح سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ وہ صبح سے فلک کی غیر موجودگی محسوس کر رہے تھے، جو ناشتے اور لنچ کے بعد واپس اپنے روم میں جا بیٹھی تھی۔ روم میں ہے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑا ریسٹ کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے بات کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو بچی کو ہسپتال لے جاؤ، متفقر لہجے میں گویا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، بس تھکن ہو رہی ہے۔ اس بار وہ ذرا خف سے ناک کھجا کر بولا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے، جبکہ اب وہ دونوں ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ محب کا دماغ فلک میں ہی اٹکا ہوا تھا، جس کا رویہ صبح سے عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ روم میں واپس آیا تو فلک موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی موجودگی کا بھی اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ اس کو اپنے برابر میں بیڈ پر بیٹھتا محسوس کر بھی وہ یوں ہی لاپرواہی ظاہر کرتی رہی تھی۔ جبھی محب نے یکدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تھا۔ محب، وہ ایک دم ہڑبڑا کر گھٹنوں کے بل اٹھتی اس کے نزدیک آئی، جس نے ابرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو ملگجے سے حلیے میں خفا لگ رہی تھی۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے موبائل میں جو آپ کی صبح سے اس گیجٹ سے دل لگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس بار وہ ذرا ناراضی سے بولتا اسکرین دیکھنے لگا جہاں کوئی بچوں والا گیم چل رہا تھا۔ محب کے تراشیدہ لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ لائک سیریسلی؟ اس نے مسکراہٹ دبائی جبکہ وہ چھوٹی سی پیشانی پر بل ڈالے آنکھوں میں خفگی لیے پیچھے کو ہوتی بیٹھنے لگی تھی۔ جبھی محب اسے ہاتھ پکڑ کر خود پر گرا گیا اور ساتھ ہی خود بھی نیم دراز ہوا تھا۔ محب چھوڑیں پلیز، وہ ہنوز مزاحمت کر رہی تھی جو موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگی اب وہ مزاحم تر کرتی خفگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ واٹ ہیپن ڈارلنگ، اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کی بکھری زلفیں سنوارتا وہ سوالیہ بولا جو محب کو دیکھ کمر گھوس زیادہ رہی تھی۔ کیوں، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ نگاہیں پھیرتی خفا ہوئی جبکہ اب وہ 3 انگلیوں کی پوچھ سے اس کی گلابی گال سہلا رہا تھا جو غصے کی تمازت سے سرخ پڑ گئے تھے۔ نہیں کریں محب۔ جب وہ خاموشی سے وہی ہاتھ گردن تک لایا تو وہ جھنجھلائی۔ محب نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، تو آپ کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کو آپ کی ماما کے پاس رہنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اس بار پیچھے سے نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ ذرا خود پر مزید جھکائے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا،
فلک نے ذرا چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مگر آپ نے اپنا رویہ دیکھا تھا ماما کے ساتھ، آپ کے رویے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے نزدیک میری ماں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس بار وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولی تھی۔ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو، وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی ماما کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی پھیرتا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محب، میں نے فیل کیا ہے جب سے آپ میرے گھر گئے ہیں الجھے سے ہیں، بلکہ وہاں بھی آپ کا رویہ عجیب سا تھا۔ پہلے ہی ماما مجھ سے خفا تھی، پھر آپ کا رویہ مجھے مزید مشکوک کر گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ کو ہمارے اسٹیٹس کے فرق؟ اس بار اس سے ذرا ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ اپنے رشتے میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اگر واقعی آپ کے گھر، خاندان یا اسٹیٹس سے کوئی فرق پڑتا تو اس وقت میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں، میرے بیڈ پر میرے قریب نہ ہوتی۔ اور اس وقت جو حالات تھے، مجھے بس اپنی اولاد چاہیے تھی، تو وہ کسی بھی لڑکی سے ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس بار وہ لاپرواہی سے بول گیا تھا۔ فلک کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اور اگر محب میں آپ کو یہ خوشی نہ دے سکی تو کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ محب نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وائی یو آر سو نیگیٹو بیبی؟ ابھی ہماری شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں، بیبی بھی ہو جائے گا، اس میں اتنا خوفزدہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ فلک کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کرتا وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا تھا، جبکہ وہ بے چین سی اٹھتی واپس سے اس کے مقابل آئی تھی۔ مگر پھر بھی آپ کا مجھ سے شادی کرنے کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، اگر وہی پورا نہ ہوا تو کیا آپ سچ میں دوسری شادی کر لیں گے؟ اسے تسلی نہ ہوئی تھی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں جلد یہ خوشی دے گا، مگر وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، مگر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ محب نے اس کی بادامی آنکھوں میں دوڑتی واضح خوف کی لہر محسوس کی تھی۔ مگر یہ جب ہی ممکن ہے نا جب آپ باتیں چھوڑ کر مجھے ٹائم دیں گی۔ وہ شرارت سے آنکھ کا کونا دباتا اسے چھینپنے پر مجبور کر گیا، جبکہ وہ جو سیریس انداز میں اس کی جانب متوجہ سی، خوف زدہ سی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئے، جو کہکا لگاتا ہوا اسے خود میں بھین چکا تھا۔ کم آن یار، اپنے دماغ سے یہ فضول سوچیں نکال دیں، کیونکہ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب مجھے اپنی بیوی سے عشق ہو گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تیسرا ولن کا رول پلے کرے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ بھی۔ بس اسی لیے میں تھوڑا روڈ بیہیو کر گیا تھا۔ باقی رہی دوسری شادی کی بات، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو گھن چکر بنانے کا۔ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتا مطمئن کر رہا تھا، جبکہ وہ گہری سوچوں میں ڈوبی آئندہ وقت کو لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ 3 ماہ قبل جس قدر سنگین قدم اٹھا چکی تھی، اس بات کا اندازہ اسے اب جا کر ہوا تھا۔